اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کیوں کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ یہ 27ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ ریاست پچھلے 20 سالوں سے بہت سی چیزیں دیکھ رہی تھی اور اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ اس کنٹرول کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اصل میں یہ ریاست کا طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آزادی دیتی ہے ان آوازوں کو، ان لوگوں کو جو اس کے خلاف بولتے ہیں، پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کی طاقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے میڈیا پرسنز آپ کے سامنے تھے، بہت سی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے تھیں، بہت سے پارلیمان کے اندر بھی آوازیں تھیں اور بہت کاروباری حضرات بھی تھے جو ریاست کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور پھر یہ تمام چیزیں مانیٹر کر لی گئیں، دیکھ لیا گیا کہ کہاں کہاں سے اس پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے ریاست کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف سے۔ تو پھر انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، اس کے بعد دیکھا کہ جن چیزوں کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، انتظامی معاملات سے روک سکتے ہیں، ان کو انہوں نے پکڑا، ان کو سزائیں دیں، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید میں ڈال دیا، کچھ کو بھگا دیا ادھر سے، اور باقی سیاسی جماعتوں کو راستہ دے دیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں تو پھر انہوں نے اس چیز کو آئینی شکل دینے کی کوشش کی ہے، اور وہی آپ کے سامنے، یعنی آئینی عدالتیں بنا دی جائیں، فوج کے عہدے میں تبدیلی لائی جائے، ایک نیا عہدہ بنا دیا جائے، مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، پھر الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین اس کے تقرری اپنے ہاتھ میں لے لی جائے، اور جو مقامی حکومتیں ہیں یا جو مالیاتی معاملات ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، اور عدلیہ کو تھوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو مرکزی قیادت ہے اس وقت پاکستان کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا آزادانہ موقع ملا ہوا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہے۔ زیادہ اس کو کچھ نشستیں مل جائیں گی، کچھ انتظام اس کو مل گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنے تمام مقدمات کو صاف کرنے کے لیے اس کو موقع مل گیا ہے، صدارتی جو استثناء حاصل ہونا ہے، یا وزیر اعظم کو جو استثناء حاصل ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں۔ پھر جن کی قربانی دی گئی ہے ریاست کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی وہ قربانی ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ آئندہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس سے جڑے ہوئے بہت سے اینکر پرسن، ان کو بھی اب یہ احساس دلا دیا گیا کہ اب آپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، تو نئے لوگ سامنے آ گئے۔ اچھا، یہ 20 سال کے بعد ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ عمومی باتیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ریاست کے اندر سے ایک گروپ سامنے آتا ہے، وہ عدلیہ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ فوج میں سے ہوتے ہیں، کچھ ریاستی اداروں میں کے باقی لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور میڈیا پرسن ہوتے ہیں، وہ ایک گروپ بناتے ہیں اور پھر اگلے 20 سال کی حکومت کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ یہی پچھلے 20 سال میں ہوا، آپ کے سامنے حکومت قائم ہوئی اور پھر وہ ختم کر دی گئی۔ اب ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں اس وقت تو مرکزی کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، ساتھ پیپلز پارٹی کو ہے، لیکن آنے والے وقت میں ایک پورا جو گروپ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جو آپ کو اگلے کچھ 1-2 سالوں کے اندر نظر آئے گا، اور 2028 کے انتخابات میں وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ اور اسی کے لیے یہ 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے جس میں سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے، لیکن عوام کے مفاد کو اس میں بالکل مقدم نہیں رکھا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر عوام کے مفاد کو مقدم رکھا جاتا تو یہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جاتے، تاکہ نچلی سطح سے اختیارات کو لے جا کر اوپر ایک مرکزیت دے دی جاتی، اور یہی ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ کہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔